الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحث علی التوسط والاعتدال فی الانفاق ونہى عن التقدیر والتبذیر۔ قال تعالی ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ وحث علی التوسط والاعتدال، اور ابھارا میانہ روی، والاعتدال اور اعتدال پر، فی الانفاق خرچ کرنے میں، ونہى عن التقدیر والتبذیر اور روکا منع کیا کنجوسی اور فضول خرچی سے۔ قال تعالی، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کہ تم اپنے ہاتھوں کو نہ اپنی گردن سے باندھ لو، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ ہی ان کو کھول دو کل البسط پورے طور پر، فتقعد ملوما محسورا، کہ تم ملامت زدہ اور حسرت زدہ پشیمان ہو کر بیٹھ جاؤ، کہ تم حسرت زدہ یا ملامت زدہ پشیمان ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تو حث یحث، ابھارنا، صحیح ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے عبارت میں کوئی فاعل ہے؟ حث علی التوسط والاعتدال فی الانفاق، تو کوئی فاعل نہیں ہے، تو فاعل ہونا ضروری ہے۔ تو فاعل ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے قرآن شریف کی طرف، تو یعنی وحث القرآن علی التوسط والاعتدال۔ توسط تفاعل کا مصدر ہے، الاعتدال یہ بھی مصدر ہے، الانفاق یہ بھی مصدر ہے۔ قرآن شریف نے میانہ روی اور اعتدال پر ابھارا خرچ کرنے میں، فی الانفاق خرچ کرنے میں، ونہى عن التقدیر والتبذیر اور کنجوسی اور فضول خرچی سے روکا، یعنی نہ تو بہت زیادہ کنجوسی کرنی چاہیے اور نہ ہی زیادہ فضول خرچی کرنا چاہیے، درمیانی راستہ، صحیح ہے۔ خیر الامور اوسطها، آدمی کو خیر الامور اوسطها کے تحت رہنا چاہیے، تمام معاملات میں درمیانی رہنا چاہیے۔ ہاں جہاں تک عبادت کی بات ہے تو عبادت کو بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ قال تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ اپنی گردن سے باندھ لو، یہ کنایا ہے کنجوسی کرنے سے، یعنی نہ تو ایسا کرو کہ بالکل بھی خرچ نہ کرو، بچے جو ہے روتے رہیں لیکن آپ کی جیب سے ایک پیسہ نہ نکلے، بچے پریشان رہیں، آپ کی حالت جو ہے وہ بگڑتی رہے لیکن آپ ایک پیسہ خرچ نہ کرو، نہ اچھا کھاؤ، نہ اچھا پہنو، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ایسا ہونا چاہیے کہ 100 روپے کمائے تو 100 روپے جو ہے خرچ کر ڈالو، 1000 روپے کمائے تو ہزاروں جو ہے وہ خرچ کر ڈالو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے پیسہ دیا ہے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے اس کو اڑاتے رہیں، بلکہ درمیانی حالت میں خرچہ کرنا چاہیے، صحیح ہے۔ تو ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ لو اور نہ ہی پورے طور پر ان کو کھول دو، تو ایک کنایا ہے فضول خرچی کرنے سے، یعنی نہ تم زیادہ فضول خرچی کرو کہ کہیں تم ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھے رہ جاؤ، یعنی سارا خرچ کر دو اور پھر جو ہے پریشان ہو کے بیٹھ جاؤ، صحیح ہے، خاص کر آج کے دور میں۔ وعلم الناس ادب الاستئذان عند دخول بیوت غیر بیوتهم لما في عدم الاستئذان من ازعاج السكان والاطلاع على ما يكرهون بقوله تعالی۔ بقوله تعالی کا تعلق اوپر سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بقوله تعالی کا تعلق یہ والاطلاع على ما يكرهون سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دیکھیں ایسے عبارت ہوگی وعلم الناس ادب الاستئذان عند دخول بیوت غیر بیوتهم بقوله تعالی، سمجھے بات؟ اس طریقے سے عبارت ہے۔
تو خیر ترجمہ دیکھیے. اب یہاں بھی دیکھیے فائل کہاں ہے علامہ کا؟ علامہ فعل ہے نا، فائل چاہیے. تو کیا الناس فائل ہے؟ الناس فائل نہیں ہے، تو پھر کیا فائل ہے؟ ہوا کی ضمیر جو راجع ہے قرآن شریف کی طرف. قرآن شریف نے لوگوں کو سکھائے یا سکھایا، قرآن شریف نے لوگوں کو سکھایا ادب الاستئذانی، اجازت طلب کرنے کا ادب. کب؟ عند دخول بیوت غیر بیوتہم، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے وقت اپنے گھروں کے علاوہ. سیدھا سا ترجمہ لگا ایک دم. قرآن شریف نے لوگوں کو سکھایا ادب اجازت طلب کرنے کا دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے وقت غیر بیوتہم، اپنے گھروں کے علاوہ. اور اصطلاحی ترجمہ کیا ہوگا؟ قرآن شریف نے دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے وقت اجازت طلب کرنے کا ادب سکھایا بقوله تعالی، اپنے اس قول سے. آگے بھی دیکھیے. اور لما فی عدم الاستئذان من ازعاج السکان، اب یہ ادب کیوں سکھایا؟ قرآن شریف نے ادب کیوں بتایا؟ کیوں کہا کہ اجازت طلب کیا کرو گھروں میں داخل ہونے سے پہلے؟ اس کی علت بتا رہے ہیں. تو لام جو ہے لما میں تعلیلیہ ہے. لما فی عدم الاستئذان، اس لیے کہ اجازت طلب نہ کرنے میں من ازعاج السکانی، گھر میں رہنے والوں کو تکلیف دینا ہے، تکلیف میں ڈالنا ہے، مشقت میں ڈالنا ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ اجازت طلب نہ کرنے میں گھر والوں کو، گھر میں رہنے والوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے. اور کیا خرابی ہے؟ والاطلاع علی ما یکرہون، اور مطلع کرنا ہے یا مطلع ہونا ہے ان چیزوں پر جن کو گھر میں رہنے والے ناپسند کرتے ہیں، یا اور ان چیزوں پر مطلع ہونا ہے کہ جن علی ما یکرہون، جن باتوں کو وہ ناپسند کرتے ہیں، گھر والے ناپسند کرتے ہیں. یعنی اور اس لیے کہ اجازت طلب نہ کرنے میں ان چیزوں پر مطلع ہونا ہے جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں. یکرہون میں جو ضمیر اور راجع ہوگی سکان کی طرف. صحیح ہے. اور اس لیے کہ اجازت طلب نہ کرنے میں ان چیزوں پر آگاہ ہونا ہے، مطلع ہونا ہے جن کو گھر میں رہنے والے ناپسند کرتے ہیں، کہ لوگ ان پر آگاہ ہوں، لوگ ان چیزوں کو جانیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے گھر میں رہنے والی خواتین ہیں، وہ چاہیں گی کہ کوئی باہر کے آدمی ان کو ویسے ہی دیکھیں، ننگے سر دیکھیں، بے پردہ دیکھیں؟ چاہیں گی؟ نہیں چاہیں گی نا. ہاں. تو اگر آپ ایسے ہی دیکھنے لگے، اجازت طلب نہیں کی اور ویسے ہی داخل ہو گئے، تو ظاہر بات ہے وہ کس حالت میں ہیں، ایسی نظر آپ کی پڑے گی، تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اجازت طلب نہ کرنے میں مطلع ہونا ہے ان چیزوں پر جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں گھر میں رہنے والے. ارے ابھی بھی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ چلیے. مفردات واضح ہیں. علامہ یعلم تعلیم، تفعیل سے سکھانا. الناس اس کی جمع آتی ہے اناس. ادب جمع آداب آتی ہے. استئذان مصدر ہے، اجازت طلب کرنا. دخول مصدر ہے. بیوت بیت کی جمع ہے، گھر. پھر ازعاج یہ بھی مصدر ہے. ازعج یزعج، ازعاج مشقت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا. السکان ساکن کی جمع ہے، رہنے والے. الاطلاع یہ بھی مصدر ہے. ما یکرہون کریہا یکرہو، کریہا یکرہو. سمیہ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فہمتن جیداً. قرآن شریف نے لوگوں کو اجازت طلب کرنے کا ادب سکھایا اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل ہونے کے وقت، اس لیے کہ اجازت طلب نہ کرنے میں گھر میں رہنے والوں کو مشقت میں ڈالنا ہے اور ان چیزوں پر مطلع ہونا ہے جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں. بقول تعالی، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے اس قول سے اجازت طلب کرنے کا ادب سکھایا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم. اے ایمان والو
تم داخل نہ ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں. بیوتن سے مراد دوسروں کے گھر ہیں. جیسے اوپر بھی میں نے ترجمہ لگایا تھا نا، عند دخول بیوتن، دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے کے وقت، تو ویسے یہاں بھی لگائیں گے کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو. لا تدخلوا نہیں ہے نا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو. تستانسوا کا معنی کیا لگائیں گے؟ اجازت. یہاں تک کہ تم اجازت لے لو. وتسلموا علی اہلھا، اور گھر میں رہنے والوں پر سلام کر لو، یعنی گھر میں رہنے والوں کو سلام کرو. کیوں؟ ذالکم خیر لکم، کہ یہ چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اچھا، اب اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، بس اگر تم گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، وَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم گھروں میں داخل نہ ہو. تدخلوها میں ہا کا مرجع بیوت ہے. پس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو تم گھروں میں داخل نہ ہو. حتی یؤذن لکم، جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. یؤذن مجہول ہے نا، ہاں، یہاں تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ تم واپس ہو جاؤ، فَارْجِعُوا، تو تم لوٹ جاؤ. ہاں، اڑ نہ جاؤ کہ نہیں ہم کو تو داخل ہی ہونا ہے، ہم کو تو آنا ہی ہے، ہم کو تو آج جو ہے آپ کے ساتھ مل کے جو ہے کچھ کھانا ہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ تم واپس ہو جاؤ تو لوٹ جاؤ. کیوں؟ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے، ستھری ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، اور اللہ جو تم کرتے ہو علیم اس کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور گھر والوں پر سلام کر لو، گھر والوں کو سلام کر لو. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بس اگر تم گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو تم گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے. آگے چلیں. انعام بہما من وصیتین، رہنے دیں. تو قرآن شریف نے توسط اور اعتدال پر ابھارا خرچ کرنے میں، میانہ روی اور اعتدال پر ابھارا خرچ کرنے میں، اور کنجوسی اور فضول خرچی سے روکا، منع کیا. قال تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا، نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ لو، ولا تبسطها، اور نہ ان کو کھول دو، کل البسط، پورے طور پر، اور نہ پورے طور پر ان کو کھول دو کہ کہیں تم ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر بیٹھے رہ جاؤ. اور قرآن شریف نے لوگوں کو، یا اللہ رب العزت نے لوگوں کو اجازت طلب کرنے کا ادب سکھایا اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے وقت، اس لیے کہ اجازت طلب نہ کرنے میں گھر میں رہنے والوں کو مشقت میں ڈالنا ہے، اور ان چیزوں پر مطلع ہونا ہے جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں کہ لوگ ان پر مطلع ہوں، ان پر آگاہ ہوں. اپنے اس قول سے اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو. یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مانو. بس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو تم ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ تم واپس ہو جاؤ تو لوٹ جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے.